إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعز من شر نفسي اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمین۔ قابل صد احترام سامعین اکرام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم، اس کی تائید اور نصرت کے ساتھ آج ہمارا یہ 12واں لیکچر ہے جس میں ہم سورہ بنی اسرائیل سے آغاز کر رہے ہیں۔ 15ویں پارے کا آغاز بھی ہے اور سورہ بنی اسرائیل کا بھی آغاز ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کا جو پہلا رکوع ہے اس میں بالکل ابتدا میں واقعہ معراج کا ذکر ہے، اور واقعہ معراج کے بھی ایک سفر کا، یعنی جو بیت اللہ سے یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جو سفر ہوا اس کا ذکر ہے۔ یہ زمینی سفر اس کا، اس میں اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے پھر معراج پر لے کر گئے ہیں بیت المقدس سے۔ تو گویا کہ یہ واقعہ جو معراج ہے اس کے 2 حصے ہیں، ایک ہے زمینی سفر جو مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک ہے، اور دوسرا ہے پھر مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک، اس کے 2 ہیں۔ اچھا، بیت المقدس لے جانے کی حکمت جو سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ وہاں ہم سے پہلے جو امت مسلمہ تھی بنی اسرائیل، ان کو اس کے منصب سے معزول کر کے اب یہ منصب جو ہے وہ امت محمد علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کو ملنے والا تھا۔ یہ فضیلت اور شرف جو امت کا ہے، یعنی امت کی حیثیت جو ہے وہ اب اس کو ملنے والی تھی۔ تو یہ معجزہ ہے، اور یہ جسم اور روح یعنی پوری شخصیت کے ساتھ ہوا۔ بعض لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ یہ روحانی تھا، ان کی بات بے بنیاد ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں جو لفظ استعمال ہوا سب سے پہلے تو ہے کہ سبحان کے معنی کہ اللہ پاک ہے ہر ضعف سے، ہر کمزوری سے۔ تو لے کر کون گیا؟ اللہ لے کر گیا۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات کہ جو لے گیا، اسرا رات کے وقت میں لے کر گیا، بعبدہ اپنے بندے کو۔ زمینی سفر کو اسرا کہتے ہیں، رات کے وقت لے کر جانا، بعبدہ اپنے بندے کو۔ تو بندے کا اطلاق جو ہے جسم اور روح دونوں پر ہوتا ہے۔ بندہ کبھی بھی صرف جو ہے وہ باڈی کو نہیں کہا جاتا۔ جب انسان بہوش و حواس ہے، زندہ ہے، پوری شخصیت کے ساتھ ہے، اس وقت جو ہے اس پر بندے کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اس لیے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا جو لے گیا، بعبدہ اپنے بندے کو، لیلا رات کے ایک حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، مسجد حرام سے مراد بیت اللہ اور اس کی مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک، الذی بارکنا حولہ، اب مسجد اقصیٰ کا جو ارد گرد ہے اس کو اللہ نے بڑا بابرکت بنایا ہے، اس لیے کہ وہ انبیاء کی سرزمین ہے، فلسطین کے اندر ہے، اور فلسطین میں اللہ نے بہت سارے نبی اور رسول بھیجے۔ انبیاء بنی اسرائیل سب کا تعلق جو ہے وہ فلسطین اور شام اور انہی علاقوں کے ساتھ تھا۔ تو وہاں لے جانے کا مقصد، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء اور رسول کی امامت کروائی۔ آپ کو امام الانبیاء اسی نسبت سے کہا جاتا ہے۔ پھر وہاں سے آپ کا سفر معراج جو ہے وہ شروع ہوا، اس کے بعد پھر درجہ بدرجہ پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر، 5واں، 6واں، اور اس کے بعد جو ہے وہ 7واں، پھر سدرۃ المنتہا تک گئے۔ پھر وہاں اللہ تعالیٰ کی آیات کا مشاہدہ کیا، اللہ سے ہم کلام بھی ہوئے۔ یہ ساری جو ہے وہ تفصیلات ہیں، اب ظاہرہ پورا واقعہ ہم جو ہے وہ یہاں بیان نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس رکوع کے اندر بنی اسرائیل کے 2 ادوار ہیں، ان کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل کے 2 ادوار کون سے ہیں؟ جس میں ان کو عروج بھی حاصل ہوا اور زوال بھی آیا۔
ان کا پہلا دور عروج ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خلافت اور بادشاہت کا دور جو ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت اور ایسی حکومت دی کہ دنیا میں نہ اس سے پہلے کسی کو ایسی ملی، نہ ان کے بعد کسی کو ملی۔ وہ دور عروج ہے۔ لیکن ان کے بعد پھر آہستہ آہستہ ان کے اندر زوال آیا، اور جب زوال آیا اور ان کے آپس کے لڑائی جھگڑے بڑھ گئے اور یہ کمزور ہو گئے تو بخت نصر نے ان پر حملہ کیا اور ان کو تباہ و برباد کیا۔ اس کے بعد پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے ان کے اندر دوبارہ محنت کی، اصلاحی کوششیں کی، پھر دوبارہ ان کو ایک کافی عرصے کے بعد عروج حاصل ہوا۔ پھر جو ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بعد پھر ان کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا، پھر وہی خرابیاں در آئیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے وہ یہ ٹائٹس رومی کے ذریعے، ٹائٹس رومی جو ہے اس کے ذریعے سے ان پر عذاب مسلط کیا۔ تو گویا کہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کا جو زوال شروع ہوا تو اس کے بعد آج تک دوبارہ ان کو وہ عروج حاصل نہیں ہو سکا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ قرآن مجید کی عظمت کا ذکر آ رہا ہے درمیان میں، کہ اب اگر کسی بھی قوم نے عروج حاصل کرنا ہے تو اس کا ذریعہ یہی ہے کہ اس کتاب ہدایت کو تھام لو۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے سے بعض قوموں کو سربلند اور سرخرو کرتا ہے اور بعض کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ جن لوگوں نے، اب مسلمانوں پر بھی دو عروج آئے ہیں، دو زوال آئے ہیں۔ مسلمانوں پر پہلا جو عروج ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اور اس کے بعد خلافت راشدہ کا دور، یہ مسلمانوں کا دور عروج ہے۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ مسلمانوں پر جب زوال آیا تو وہ تاتاریوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی پٹائی ہوئی، اور پھر جو ہے وہ تاتاریوں کے ذریعے سے مسلمانوں کا بے طریق قتل ہوا، اور مسلمان جو ہے وہ انتہائی قسم پرسی کی حالت میں چلے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عثمانیوں کے ذریعے سے دوبارہ جو ہے وہ انہی کو ہدایت دے دی ہے۔ آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے کہ 5 پاں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، تو اللہ نے انہی کو ہدایت دے دی۔ ہلاکو اور چنگیز کی نسل میں سے لوگ مسلمان ہوئے، اور یہ ترک جو ہیں وہ وہی ہیں کہ ان کو اللہ نے اسلام قبول کرنے کی توفیق دی، اور بعد میں انہوں نے اسلام کا پرچم تھام لیا اور جھنڈا بلند کیا، اور پھر سلطنت عثمانیہ، خلافت، آٹومن امپائر، اب اس کا دور جو ہے وہ بھی مسلمانوں کے عروج کا دور ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر جو ہے اس کے اندر ازمہلال آیا، کمزوریاں آئیں، تو پھر اس کو جو ہے وہ 1924 میں ختم کیا ہے رومیوں نے، یہ یورپینز نے، انہوں نے جو ہے وہ دوبارہ ختم کیا ہے مسلمانوں کے اس دور خلافت کو، اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کا زوال ہے کہ جو اب تک چل رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ زوال نے کئی شکلیں اختیار کی ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کے ممالک جو یورپینز کے قبضے میں چلے گئے تھے وہ تو آزاد ہو گئے، لیکن اسلام اس شان و شوکت کے ساتھ ان ممالک میں یا ان خطوں میں دوبارہ ظاہر نہیں ہوا، یعنی اقتدار، غلبہ، تمکن جسے کہا جا سکتا ہے، مسلمانوں کا عروج وہ حاصل نہیں ہوا۔ اب مسلمان پوری دنیا کے اندر دبے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اب اصل میں جو بھی ہمارے حکمران ہیں وہ زیادہ تر انہی کے پوپٹ ہیں، انہی کے جو ہے وہ ایجنٹ کا کردار ادا کرنے والے لوگ ہیں، وہ صحیح طور پر امت کی نمائندگی کرنے والے نہیں ہیں۔ تو اب سب کے لیے اصول یہی ہے، خواہ وہ پہلے امت مسلمہ کے افراد ہوں یا آج کی امت مسلمہ کے افراد ہوں۔ اللہ کہتا ہے ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن ہے، اسی رکوع کے اندر ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن ہے، یہدی للتی ہی اقوم، جو سب سے سیدھی راہ کی طرف چلنے کی ہدایت دیتا ہے، سب سے سیدھی راہ کی رہنمائی کرتا ہے۔ اگر کسی نے صحیح راستے پر چلنا ہے، کامیابی حاصل کرنی ہے، اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کرنا ہے، دنیا میں سربلندی حاصل کرنی ہے، اسے دوبارہ اسی قرآن مجید کو اپنا امام بنانا ہوگا، اسے اپنا امام بنانا ہوگا۔ علامہ اقبال نے بھی اپنے شعر کے اندر اس کی ترجمانی کی ہے نا، وہ کہتے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، تم دنیا میں جو خوار ہو رہے ہو یہ قرآن کو چھوڑ کر ذلیل و رسوا ہو رہے ہو۔ اور آگے فارسی کے بھی ان کے اشعار ہیں، وہ بھی میں کئی مواقع پر سنا چکا ہوں، پھر انشاءاللہ کسی وقت سنا دیے جائیں گے۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی اگر کوئی قوم جو اپنے آپ کو کہتی کہ ہم مسلمان ہیں، یا وہ جو پہلے امت مسلمہ تھی، یہود و نصارہ، اسپیشلی بنی اسرائیل، وہ اگر وہ عروج حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہیں دوبارہ اسلام کی چھتری پر کے نیچے آنا پڑے گا، اسلام قبول کرنا پڑے گا، یا جو مسلمان ہیں انہیں توبہ طائب ہو کر حق کے راستے کو اختیار کرنا پڑے گا، اور قرآن کو اپنا امام اور لیڈر بنانا پڑے گا، اور اس کے عطا کردہ نظام حیات کو اپنے اپنے خطے میں، اپنی اپنی سرزمین پر نافذ کرنا پڑے گا، تب جو ہے وہ کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ اسی طرح پٹتے رہیں گے اور اسی طرح ذلیل و رسوا ہوتے رہیں گے۔ رکوع نمبر 2 جو ہے، اس میں دنیا پرستوں کا جو ٹھکانہ ہے
وہ بتایا گیا۔ دنیا پرستوں کا ٹھکانہ کیا ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے جو دنیا بناتے ہیں ساری بھاگ دوڑ دنیا کے لیے ہی ہوتی، آخرت کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جو آدمی بھی دنیا کے لیے ساری بھاگ دوڑ کر رہا ہے، آخرت کو بھولا ہوا ہے، تو آخرت میں ٹھکانہ اس کا جہنم کی سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور جو شخص بیلنس لائف گزار رہا ہے، جہاں دنیا بنانا مقصد ہے، یعنی دنیا کے اندر جو بھی نعمتیں ہیں اللہ کی یا جو بھی آسائشیں ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے بھی ایک حد تک کوشش محنت کرنی چاہیے۔ دنیا کی ترقی سے اللہ نے منع نہیں کیا، لیکن اللہ کو کبھی بھی بھولو نہیں، دین کی تعلیمات کو کبھی بھی نظر انداز نہ کرو، اسے کبھی بھی پشت کے پیچھے نہ ڈالو۔ ہمارا حال یہ ہے کہ جہاں تھوڑا سا مفاد ہمارا دنیا کا ہوتا ہے وہاں ہم دین کے معاملے کو کمپرومائز کر جاتے ہیں، دین کی قربانی دے دیتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اب دین کو ہم نے مقدم رکھا ہو اور دنیا کو قربان کیا۔ اوورآل اس وقت ہمارا سب کا حال یہی ہے، ایک طرف اگر دنیا کا مفاد ہے اور دوسری طرف دین کی کوئی بات ہے، ہم دنیا کے مفاد کی خاطر اپنے دین کے مفاد کو قربان کر دیتے ہیں، اور پتہ وہاں چلتا ہے کہ ہماری پرائرٹیز کے اندر کیا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے من احب دنیاہ اضر بآخرتہ ومن احب آخرتہ اضر بدنیاہ فآثروا ما يبقى على ما يفنى او كما كان علیہ الصلوۃ والسلام۔ جو دنیا سے محبت کرتا ہے اسے آخرت میں نقصان اٹھانا پڑے گا، اور جو آخرت سے محبت کرتا ہے اسے دنیا میں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ظاہر ہے اس نے ٹائم یہی دینا ہے، اس نے اپنی صلاحیتیں یہی کھپانی ہے، اس نے اپنے اوقات یہی صرف کرنے ہیں۔ جو کچھ بھی دنیا بنانے کے لیے کرنا وہ بھی یہاں کرنا، جو آخرت بنانے کے لیے کرنا وہ بھی یہاں کرنا۔ تو جس کی جو پرائرٹی ہوگی، جس کے لیے جو محنت کر رہا ہوگا اس کا وہ نتیجہ پالے گا۔ لوگ دنیا میں بہت ساری کامیابیاں حاصل کر لیتے ہیں اور اسی کو کامیابی سمجھ کر وہ اس پر اتراتے رہتے ہیں اور آخرت سے بالکل غافل رہتے ہیں، اور پھر جب اللہ کی طرف سے ایک دم پکڑ آتی ہے تو پھر بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توازن اور اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری ترجیحات میں اللہ کا دین اور نبی کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، تو پھر انشاءاللہ کامیابی ہے۔ رکوع نمبر 3 اور رکوع نمبر 4، اس میں اسلام کا پورا معاشرتی نظام، اس کا سٹرکچر ہے جو بیان کر دیا گیا۔ اب میں پوائنٹس میں ہی بتاؤں گا کہ 2 رکوعوں کے اندر کتنی باتیں ہیں جو بتا دی گئی ہیں، پن پوائنٹ کر کے بتا دیتا ہوں۔ تفصیل میں جائیں گے تو پورا جو ہے وہ پھر بیان کرنا پڑے گا اس کے اندر۔ اچھا، اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے کہ یہ 2 رکوع جو ہیں ان کے اندر جو بھی اسلام کا معاشرتی نظام، اس کا جو سٹرکچر بیان کیا گیا ہے، یہ بیسیکلی تورات کے احکام 10 کا خلاصہ ہے۔ عام طور پر اسے انگلش میں 10 کمانڈمنٹس کہا جاتا ہے۔ یہ 10 کمانڈمنٹس پر انہوں نے اپنی جو ہے وہ کوئی مووی بھی بنائی ہوئی ہے، جو ہمارے بچے جو بھی پڑھے لکھے ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اور تورات کے حوالے سے، اور اسی طرح 10 کمانڈمنٹ کے حوالے سے جیوز نے اور کرسچنز نے مختلف موویز جو ہیں وہ بنائی ہوئی۔ بہرحال یہاں تیسرے رکوع کے اندر سب سے پہلی بات، بنیادی بات، اسلامی معاشرے کی بنیاد کس پر ہوتی ہے؟ اسلامی معاشرہ وہ معاشرہ کہلا ہی نہیں سکتا جس کے اندر توحید، کلمہ توحید سربلند نہ ہو۔ تو سب سے پہلے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب کا فیصلہ ہے کہ اسی کی بندگی کی جائے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، کسی کو معبود نہ سمجھا جائے، کسی کے جو ہے وہ کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کیا جائے۔ تو پہلا اصول تو یہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یعنی اللہ کے سوا کسی کی بندگی۔ دوسرا یہ ہے کہ معاشرے کی دنیا کے اندر جو بنیاد ہوتی ہے وہ والدین ہوتے ہیں۔ دنیا کے اندر جو معاشرہ ایگزسٹ کرتا ہے تو وہ والدین، جس خاندان کے اندر یا جس سوسائٹی کے اندر والدین کو اعلیٰ مقام حاصل نہ ہو اور والدین کی بات کو اہمیت نہ دی جاتی ہو اور ان کے صحیح حقوق نہ ادا کیے جاتے ہوں، وہ معاشرہ جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، مرکزیت ختم ہو جاتی ہے۔ معاشرے کے اندر مرکزیت کا کردار جو ہے وہ والدین کا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب یہ دوسری بات ہو گئی، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اب والدین کے بعد پھر کس کی باری آتی ہے؟ قرابت دار۔ اب قرابت داروں میں کون ہیں؟ جو جتنا قریبی ہے وہ اتنا حقدار ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے بھائی ہیں، اپنے کزنز ہیں، اپنے قریبی رشتہ دار ہیں، پھر اس کے بعد آگے ہیں، تو درجہ بدرجہ جو بھی رشتہ دار ہیں پھر ان کے حقوق آ جاتے ہیں۔ تو نمبر 3 پر قرابت دار، نمبر 4 پر پھر فرمایا کہ معاشرے کے عام محتاج لوگ، ضرورت مند لوگ، پھر ان کا خیال رکھا جاتا ہے اسلامی معاشرے کے اندر، ان کی ضرورتوں کا اور ان کی جو بھی مشکلات ہیں اس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ پھر ساتھ ہی ایک بہت خوبصورت جو ہے وہ بات کہہ دی گئی کہ دیکھو ان سارے لوگوں کے اللہ کا حق ادا کرنا ہے تب بھی، اور والدین کے حقوق ان کو بھی ادا کرنا ہے،
اور جو ہے وہ معاشرے کے اندر قرابت دار ہیں یا محتاج ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، ان سب کے جو حقوق ادا کرنے ہیں، تو مال کو خرچ کرتے ہوئے اعتدال کا راستہ کبھی نہیں چھوڑنا۔ اگر فضول خرچی کی عادت ہوگی، اگر سیونگ پاس نہیں ہوگی، نہ کسی غریب رشتہ دار کے کام آ سکتے ہو، نہ کسی محتاج کے کام آ سکتے ہو، نہ اللہ کے دین کے لیے خرچ کر سکتے ہو، نہ والدین کی کوئی خدمت کر سکتے ہو۔ اب اس لیے فرمایا کہ مال خرچ کرتے ہوئے اعتدال کی راہ پر چلنا۔ بسا اوقات انسان جذباتی ہو کہ ایک دم سب کچھ خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، بعد میں محسوس کرتا ہے کہ اب تو میں خود ضرورت مند ہوں، پھر پچھتاوا ہوتا ہے۔ اللہ کو ایسی کوئی نیکی نہیں چاہیے جس کے بعد پچھتاوا ہو۔ جو کام کرنا ہے سوچ و سمجھ کے کرو، ہوش و حواس کے ساتھ کرو۔ تو اس لیے شعوری طور پر دین کی راہ پر چلنا چاہیے۔ اب فرمایا کہ جو لوگ بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کے نیک بندے، یا یہ ہے کہ جو اسلامی معاشرے کے اندر لوگ خرچ کریں، ان کو چاہیے کہ وہ اعتدال کی راہ پر چلیں اور مال خرچ کریں، تو اس میں فضول خرچی نہ کریں۔ اچھا، فضول خرچی نہ کریں تو ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ بیجا بھی خرچ نہ کریں۔ فضول خرچی نہ کریں یعنی اسراف نہ کریں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ بس اوقات غیر ضروری چیزوں کے اندر انسان بہت زیادہ پیسہ خرچ کر دیتا ہے اور مستقبل کے حوالے سے وہ کوئی پلاننگ نہیں کرتا۔ اللہ نے عقل انسان کو دی ہے، اسی لیے دی ہے نا کہ آپ کو جو ضرورت ہے وہ پوری کرو، اس کے بعد جو بھی آپ کے وسائل میں سے بچتا ہے اسے محفوظ رکھو۔ وہ کسی مشکل وقت میں آپ کے کام آ سکتا ہے، آپ کی فیملی کے کام آ سکتا ہے، آپ کے قریبی رشتہ دار، غریب دوست احباب، ان کے کام آ سکتا ہے۔ تو اس لیے ڈسکریج کیا گیا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ فضول خرچی کرنے والے جو ہیں یہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، جو مطلب ہے کہ بغیر سوچے سمجھے خرچ کرتے ہیں اور سب کچھ خرچ کر کے پھر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھا رکوع ہے، اب یہ باتیں ابھی جاری ہیں۔ اس میں مزید کہا گیا کہ دیکھو ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، فقر و فاقہ کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو، اور یہ فیملی پلاننگ کی بیس ہی ساری اس پر ہے۔ اس کے علاوہ بھی مطلب کہ اپنی اولادوں کو فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ بچے زیادہ ہوں گے تو کھائیں گے کیسے؟ اب لہٰذا 2 ہی بچے یا 1 بچہ یا 2 سے 3 بچے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ اور یہ خاص طور پہ جو موجودہ نسلیں ہیں ان کے اندر یہ بات بڑی میچور ہو چکی ہے۔ جو ہمارے والدین یا ان کے بزرگ تھے، آپ ایوریج ان لوگوں کی جا کے دیکھ لیں، 8-8 10-10 بچے ہیں، 12-12 بچے ہیں، اور سب اللہ کے فضل سے پالے ہیں اور پڑھائے ہیں اور روزگار پر ہیں۔ ہم 2-2 بچے اگر ہیں، 3-3 بچے ہیں، تو ان کے لیے ہر والد اتنا پریشان ہے کہ وہ پتہ نہیں اس کی رات کی نیندیں نہیں آتی اس کو، اور دن میں فکر کہ اس کے مطلب ہے کہ ہائیلی پیڈ سکول، ہائیلی پیڈ ٹیوشنز اور باقی یہ ساری چیزیں، یہ ایسا ایک کلچر جو ہے وہ ہمارے ملک میں اندر اور ہماری سوسائٹی کے اندر پروان پا چکا ہے کہ اس کو اسٹیٹس سمبل سمجھ لیا گیا کہ اگر کس بچے جو ہیں آپ کے کسی اچھے اسکول میں جس میں بھاری فیسیں ہیں، تعلیم ہو نہ ہو، بس اسکول کا نام ہو اور فیسیں اچھی ہوں، اگر وہاں نہیں پڑھتا تو گویا کہ معاشرے کے اندر آپ کا کوئی مقام نہیں۔ اب یہ ٹرینڈ سیٹ ہو چکا ہے اور ہمارے لوگوں کا حال یہی ہے کہ اسی پر جو ہے وہ سارا اپنا سال بھر کی اور مہینے بھر کی کمائی جو ہوتی ہے وہ فیسوں پر اور ان کے اخراجات پورے کرنے پر جو ہے وہ لگا دیتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد بنیادی ضرورتیں جو ہیں ان کے حوالے سے مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے رہا، تمہیں سب کچھ دیا ہے، اسی دنیا میں آنے کے بعد دیا ہے۔ رزق کی ذمہ داری اللہ نے کسی انسان کے اوپر چھوڑی ہی نہیں۔ وہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، تمہارے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک حد تک فکر انسان کو کرنی چاہیے، اس کے لیے بھاگ دوڑ بھی کرنی چاہیے، لیکن حیوان بن کے زندگی گزارنا اور حیوانوں کی طرح اپنی ساری زندگی کو متاثر کر لینا اور باقی ساری زندگی جو ہے اس کی وہ متاثر ہو کر رہ جائے، نہ اس کو نماز کی فکر، نہ دین کی فکر، نہ باقی صلہ رحمی کی فکر، نہ جو ہے وہ کسی کی تیمارداری کی فکر، نہ کسی کے ہاں آنے جانے کی فکر، یہ ساری چیزیں تبھی ممکن ہیں کہ جب انسان کے اوپر اتنا سٹریس نہ ہو کہ میں اتنا کماؤں گا تو تب جا کے میری ضرورتیں پوری ہوں گی۔ ہم نے خود اپنے طور پر ٹارگٹ سیٹ کیے ہوئے ہیں اور ان کو پورا کرنے کے لیے پھر دن رات ایک کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اس میں کلیئر کٹ ہدایت ہے کہ اولادوں کو قتل نہ کرو مفلسی کے ڈر سے۔ اللہ تمہیں بھی رزق دے رہا ہے، ان کو بھی رزق دیتا ہے، رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک چیز جو معاشرے کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی، جس سے تمدن کی جڑیں ہل کر رہ جاتی ہیں اور معاشرے میں لوگوں کا ایک دوسرے پر اعتماد اٹھ کے رہ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ یعنی قریب یہ نہیں کہ نہ کرو، نہیں قریب بھی نہ جاؤ۔
اب اس کا مطلب کیا؟ ہر وہ کام، ہر وہ عمل جو زنا کی طرف لے کر جاتا ہے، جو انسان کے اندر گناہ کا داعیہ پیدا کرتا ہے، جو انسان کو گناہ کی طرف مائل کرتا ہے، ان چیزوں سے بھی بچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ زنا ایک دم نہیں، بہت ساری پہلے اس سے پہلے جو ہے وہ سٹیپس ہیں کہ جو انسان کو آہستہ آہستہ اس گناہ کی طرف لے جاتے ہیں، ورنہ جس کے دل میں ذرہ بھی ایمان ہے، ذرہ برابر بھی ایمان ہے، وہ اتنی جلدی اتنے بڑے گناہ کی طرف آمادہ نہیں ہو جاتا۔ وہ شیطان بڑے عرصے سے اس پر محنت کر رہا ہوتا ہے، اس کو ٹریپ کیا ہوا ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس گناہ کی گھاٹی میں جو ہے وہ اتارتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر جو ہے وہ انسانی جان کا تحفظ، اگر کسی معاشرے میں نہ ہو تو معاشرہ تب بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا کہ کسی کو ناحق قتل نہ کرو۔ اب اس کے بعد اگلی بات، ناحق کسی کو قتل نہ کرو، اس لیے کہ کسی ایک انسان کا ناحق قتل یوں سمجھو کہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اور یہ ہم پڑھ آئے ہیں کہ جب حضرت حابیل کو قتل کیا تھا ان کے بھائی قابیل نے، تو وہاں اللہ نے اس طرح کمنٹ کیا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اس کے بعد پھر معاشرے کے اندر کچھ کمزور طبقات ہوتے ہیں، ان میں خاص طور پر یتیم بچوں کا ذکر ہے کہ یتیم بچوں کے مال کی حفاظت کرو، ان کی لک آفٹر کرو، ورنہ یہ ہے کہ جو طاقتور ہوتے ہیں، جو ظالم ہوتے ہیں، وہ ان کا مال ہڑپ کر جائیں گے، ان کو بہکا دیں گے، ان کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو لہذا یتیموں کی کفالت کرنا اور ان کے مال کی حفاظت کرنا، یہ بھی مسلمان سوسائٹی کے اندر جو بھی ذمہ دار افراد ہیں ان کی جو ہے وہ یہ ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا گیا کہ پورا معاشرہ جو ہے وہ معاہدوں کے ساتھ جکڑا ہوا ہوتا ہے، تو لہذا اپنے وعدے بھی پورے کیا کرو، جو بھی ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کیا کرو، اور اگر وعدے پورے نہیں کرو گے تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اللہ پوچھے گا وعدوں کے بارے میں۔ پھر مزید فرمایا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، اس لیے کہ یہ چیز بھی فساد کا ذریعہ بنتی ہے۔ آپ کسی سے پیسے پورے لے رہے ہو اور اس کو ناپ کے یا تول کے کم دے رہے ہو تو ظاہر ہے اس کی نظر پڑے گی تو جھگڑا تو شروع ہو جائے گا، فساد پیدا ہوگا، اس لیے ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ اس کے بعد آخری بات جو ہے وہ کہی گئی کہ اگر تمہارے سامنے کوئی شخص کوئی بات پیش کرے، وہ دین کے حوالے سے ہو، وہ دنیا کے حوالے سے ہو، عام طور پر تو دین کی باتوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے، تو بغیر دلیل کے اسے قبول نہ کرو۔ اگر کتاب و سنت کی دلیل ہے تو پھر تو گارنٹی ہے کہ یہ بات صحیح ہے۔ اگر کتاب و سنت کی دلیل نہیں، کہ کسی انڈیویجول کی رائے ہے، تو ہو سکتا ہے جس نے کوئی کام کیا ہو اس کے پاس کوئی جواز ہو، کوئی جسٹیفیکیشن ہو، اس کی دلیل ہر آدمی پر اپلائی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے لیے رول ماڈل کی حیثیت صرف اللہ کے رسول کی ہے، اللہ کی کتاب اور سنت رسول، یہ ہے اصل راستہ۔ یا پھر اگر آدمی کے پاس اتنا نالج ہو اور وہ معلوم کر سکے کہ علماء کا اجماع کن باتوں پر ہو چکا ہے، کنسنسس کن باتوں پر ہو چکا ہے، ان باتوں سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ ورنہ یہ نہیں ہے کہ ہر سنی سنائی بات کے پیچھے چل پڑو، انسان ساری زندگی جو ہے وہ ٹامک ٹولیاں ہی مارتا رہتا ہے اور بھٹکتا ہی رہتا ہے، اور پھر آخر میں کہتا ہے پتہ نہیں یہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ وہ نتیجہ اس کا ہوتا ہے کہ آپ ہر بات کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ تکبر مت کرو، غرور نہ کرو۔ یہ تکبر جو ہے انسان کی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ تکبر عزازیر راخار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد، یہ تکبر ہی نے شیطان کا بیڑا غرق کیا۔ اس نے ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور انکار کیا۔ میں اس سے بہتر ہوں آدم سے، خلقتہ من نار خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، میں اس سے بہتر ہوں۔ اس لیے کہ آگ کے اندر ایک ترفع ہے، ایک اوپر کی طرف اٹھان ہے، اور عام طور پر آگ کے اندر کچرا وغیرہ کم ڈالا جاتا ہے۔ یہ تو اب رواج پڑا نا، کچرے جو ہیں ان کو آگ لگائی جاتی ہے ڈسپوز آف کرنے کے لیے، ادروائز لکڑیوں کی آگ اوپر کو اٹھتی ہے اور وہ صاف ستھری روشنی۔ تو شیطان کہتا کہ میں، اور مٹی زمین اور اس میں ہر چیز قسم کا کچرا اور گندگی اور یہ وہ، تو وہ کہنے لگا کہ آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا، مجھے جو ہے وہ آگ سے پیدا کیا، میں اس سے بہتر ہوں۔ لہٰذا اس نے تکبر کیا اور غرور کیا اور اللہ کا حکم نہ مانا، تو کیا نتیجہ نکلا؟ قیامت تک کے لیے لعنتی قرار پایا اور ذلیل و رسوا ہو گیا۔ اس کے بعد پھر پانچواں رکوع ہے، اس میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، اس پوری کائنات کے اندر کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کر رہی۔ ہر مخلوق، کائنات اللہ کی مخلوقات سے بھری ہوئی، تو کائنات کی ہر چیز وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اس کائنات کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کا ذکر نہ کر رہی ہو۔ ہاں، تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ تم کیا جانو وہ چڑیاں کس طرح اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں، تم کیا جانو فاختائیں جو ہیں وہ کس طرح بیان کرتی ہیں، تم کیا جانو کہ باقی جانور کس انداز میں بیان کرتے ہیں۔ ہر ایک کا اپنا جو ہے وہ انداز ہے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کا۔ تو اس لیے ہم تو اپنے جیسے انسانوں کی
کوئی اب دیکھیں نا، کوئی سندھی آدمی باراڑی کا وہ اللہ سے دعا مانگ رہا ہو اپنی زبان میں، اور جس آدمی کو سندھی کا ایک لفظ بھی نہ آتا ہو وہ پاس بیٹھا ہو، تو وہ کیا کہے گا؟ پتہ نہیں یہ کیا باتیں کرتا جا رہا ہے، اس کو تو اس کی بات نہیں سمجھ آئے گی، اور وہ اگرچہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہو۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک مجذوب قسم کا آدمی وہ جو ہے وہ اللہ کی اپنی انداز میں تعریف کر رہا تھا، اللہ تو پتہ نہیں کہاں ہے، اگر تو میرے قریب ہوتا میں تیرے سر میں تیل ڈالتا، تیری مالش کرتا، تیری جوئیں نکالتا، تو کہاں ہے؟ تو مجھے نظر کیوں نہیں آ رہا؟ اب ایک عام جو ہے وہ صاحب شریعت آدمی اور اللہ کا نبی، وہ تو سنے گا کہ یہ کیا بک رہے ہو، کفر اور شرک کر رہے ہیں، اللہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈانٹ دیا کہ یہ تو کیا کہہ رہا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد جب مولانا رومی نے غالباً یہ بیان کی ہے، انہوں نے بہت ساری حکایات بیان کی ہیں، تو انہی کی حکایات میں سے ایک حکایت ہے، انہوں نے کہا کہ پھر موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں کوئی طور پر اللہ سے کلام کرنے، تو اللہ پوچھتے ہیں کہ موسیٰ تجھے میں نے بندوں کو جوڑنے کے لیے کہا یا توڑنے کے لیے کہا؟ کہ اللہ کیا گستاخی ہوگی کہ تو نے میرے ایک بندے کو ناراض کر دیا، کہ اللہ وہ تو کفر کر رہا تھا، شرک کر رہا تھا، نہیں موسیٰ وہ تو اپنے انداز میں میری تعریف کر رہا تھا، وہ تو مجھے خوش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تو اس کا اپنا انداز تھا، وہ مجذوب ہے، وہ لا علم ہے، ان کو ان باتوں کا نہیں پتا، وہ اس سارے پروٹوکول سے نہیں واقف کہ میرے نام کو کس طرح لینا ہے، مجھے کس طرح پکارنا ہے، تو وہ اگر پکار رہا تھا تو نے اسے ڈانٹ ڈپٹ کر کے بھگا دیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم تو اپنے جیسے انسانوں کی بھی بسا اوقات بات کو سمجھتے نہیں ہیں، لیکن کسی عام انسان کا رویہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، دلیل وہی ہے جو قرآن و سنت سے ہو۔ لیکن اللہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اب یہاں میں بات ایک کہا کرتا ہوں، دیکھیں انسان اس پوری کائنات میں اللہ کا شاہکار ہے، اس دنیا میں اللہ کی نیابت کرنے والا خلیفۃ اللہ کی زمین پر نائب خلیفہ، اور اللہ اپنے احکامات کی تنفیذ بھی انسان کے ذریعے سے دنیا میں کرتے ہیں، تو انسان کی زندگی کا تو پھر کوئی لمحہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے انسان کو ہر وقت۔ اچھا اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس ہاتھ میں کوئی تسبیح ہو اور خاص قسم کا گیٹ اپ بنایا ہوا ہو اور آپ وہ ہر وقت پڑھتے رہیں چلتے رہیں اور کوئی کام نہ کریں، تو یہ نہیں، اس کا مطلب یہ استحضار اللہ فی القلب، اللہ کی یاد کو اپنے دل میں زندہ رکھو۔ ہاں کبھی آپ ماشاءاللہ کہہ دیتے ہیں، کبھی آپ الحمدللہ کہہ دیتے ہیں، کبھی آپ سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں، کبھی آپ استغفر اللہ کہہ دیتے ہیں، کبھی آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ دیتے ہیں، یہ سب کچھ اللہ کی تسبیحات ہی ہیں۔ باقی جو خصوصی تسبیحات اور تعداد کے ساتھ بتائی گئی ہیں کہ نماز کے بعد جو ہے یہ تسبیحات پڑھو، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، یا 34 دفعہ اللہ اکبر، ان کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے۔ بہت کم جو تسبیحات ہیں جو نمبر کے ساتھ بتائی گئی کہ اس کو اتنی دفعہ پڑھو، اس کو اتنی دفعہ پڑھو، ادروائز بس یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرو۔ وہ اگر کسی نے 2 دفعہ 4 دفعہ بھی کر لیا ذکر تو کر لیا، کسی نے 10 دفعہ کر لیا ذکر تو کر لیا، لیکن جتنا زیادہ کرو گے اتنا اس کی تاثیر اور اس کی برکت جو ہے وہ حاصل ہوگی۔ رکوع نمبر 6، اس میں ایک بات کہی گئی ہے کہ بد کلامی سے بچو۔ بد کلامی جب بھی ہوتی ہے نا تو آپس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، پھوٹ پڑتی ہیں، اور پھر شیطان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ شیطان کا مقصد کیا ہے؟ مسلمان آپس میں لڑیں، ایک دوسرے سے دلوں کے اندر میل پیدا ہو، ایک دوسرے دور ہو اور کمزور ہو، تو لہذا منع کیا گیا کہ آپس میں جب بھی بات کرو صاف ستھری اور اچھی بات کرو، کوئی ایسی بات جس سے کسی کا دل دکھے یا جو آپس میں لوگوں کے درمیان ناراضگیاں پیدا ہوں، ایسی باتوں سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ اسی رکوع کے اندر پھر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کی قوم نے جو ہے وہ اللہ سے معجزہ مانگا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کا معجزہ دکھایا، لیکن وہ ایمان نہیں لائے، تو پھر اس قوم کو تباہ کر دیا گیا۔ رکوع نمبر 7 کے اندر پھر قصہ آدم و ابلیس جو ہے وہ بیان ہوا ہے، اور اس میں یہ بیان کیا گیا شیطان اپنی آواز کے جادو بھی جگاتا ہے، وہ اپنی آواز کے ذریعے سے بھی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اب یہ شیطان کی آواز ہم تو کوئی سن تو نہیں پاتے، اب یہ کون سی آواز ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ساز اور یہ گانے بجانے یہ شیطان کی آوازیں ہیں، یہ شیطان کی آوازیں، یہ شیطانی عمل ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ جتنے بھی جو یہ آپ کہتے ہیں جس کو نغمے سنتے ہیں اور گانے سنتے ہیں، اور ہماری ماڈرن جو جنریشن ہے یہ کیا کہتی ہے جی کہ یہ موسیقی روح کی غذا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ موسیقی روح کی پلیت روحوں کی غذا ہے۔
روح کی غذا قرآن ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ اچھا پھر بعض اوقات بچے کہتے ہیں سر اس میں اشعار ہی تو ہوتے ہیں، اور کیا ہے؟ وہ بھائی اشعار ہی نہیں ہوتے۔ پہلی بات تو یہ کہ اشعار میں بھی بڑا فرق ہے۔ مجھے بتاؤ اگر کوئی حمد کے اشعار سنے تو اس کے دل میں کبھی کوئی برائی پیدا ہوگی؟ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی، کیا آسماں بنایا، پیروں تلے بچھایا، کیا خوب فرش خاکی اور سر پہ لاجوردی ایک سائبہ بنایا۔ اب یہ اللہ کی تعریف کے اشعار، کسی کے دل میں کوئی برائی کا خیال آئے گا؟ بلکہ اللہ کی طرف دھیان جائے گا۔ نعت کے اشعار سنیں گے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف دھیان جائے گا اور آپ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی۔ قصیدہ پڑھا جائے گا، بزرگوں کی طرف دھیان جائے گا، جو بھی بزرگ اللہ والے گزرے ہیں ان کی طرف۔ مرثیہ پڑھا جائے گا، کسی کے غم کی طرف جو ہے وہ دھیان جائے گا۔ تو یہ سارے شعر تو ایک جیسے نہیں۔ تو یہ جو مطلب ہے کہ سرنگیوں کے ساتھ اور باجے کے ساتھ اور ڈھول ڈھمکے کے ساتھ اشعار پڑھے جاتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ جو اعضاء کی شاعری ہوتی ہے اور پھر جو پرفارمنس ہوتی ہے، تو کیا یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انسان کو کسی اچھا پیغام دے رہی ہوتی ہیں؟ یہ سارے شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں، اور یہ مختلف آوازیں جو ہیں یہ شیطان کے ہتھیار ہیں، اور وہ انسانوں کے اندر گمراہیاں پھیلانے کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے۔ اچھا پھر یہی آواز جو ہے کبھی وہ کوئی گمراہ کن نعرہ اٹھا کے بھی لوگوں کے اندر کوئی فرقہ واریت کا نعرہ اور اس میں عصبیت اور لوگوں کو لڑا دینا، آپس میں ان کے اندر جھگڑے پیدا کر دینا، یہ بھی تو اس کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ یعنی ہر وہ عمل جس میں مسلمانوں کے اندر تفریق پیدا ہوتی ہے، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، دین سے دوری ہوتی ہے، آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، وہ شیطان کا ہتھیار ہے، اور ان چالوں کو سمجھنا چاہیے اور اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مزید اس رکوع کے اندر کہا گیا کہ اپنی اولادوں کی تربیت کرو، تمہاری اولادیں تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہیں۔ اگر اولادوں کی صحیح تربیت ہوگی تو اولاد جو بھی نیک عمل کرے گی اس کے ہر عمل میں والدین کا حصہ ہے، وہ دعا کرے یا نہ کرے، اس کے ہر عمل میں والدین کا حصہ۔ اسی طرح اساتذہ جو بھی تعلیم دیتے ہیں، کسی استاد نے کوئی خیر کی، نیکی کی، بھلائی کی بات کسی بچے کے پلے ڈال دی، اس کو سمجھ آ گئی، اس نے عمل شروع کر دیا، وہ جب تک بچہ اس پر عمل کرے گا وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو اس طرح نفع دینے والا علم، نیک اولاد اور باقی جو صدقہ خیرات آپ اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں وہ۔ مزید یہ کہ اس رکوع میں ایک اور نقشہ پیش کیا گیا ہے کہ جب کوئی آدمی جو ہے وہ دریا کے سفر میں، دریا کے اندر پھنس جائے یا سمندر کے سفر میں پانی میں پھنس جائے، پھر اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب اللہ نکال دیتا ہے پھر خشکی میں آ کے اس کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارا حال ہے کہ آ جاؤ گے جب کبھی حالات کی زد میں ہو جائے گا معلوم خدا ہے کہ نہیں ہے، جب کبھی گرفت میں آتے ہیں تو اس وقت تو اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں، اور جیسے ہی تھوڑا ریلیف ملتا ہے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ یہ اوورال انسان کا مزاج ہے جو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد پھر رکوع نمبر 8 ہے، اس میں مشرکین مکہ کا وہ مطالبہ جو بڑے عرصے سے چلا آ رہا ہے، قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کو جو ہے وہ دہرایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ آپ قرآن مجید میں کچھ تبدیلی کریں، اس میں کچھ نرمی پیدا کریں، اس کے اندر بڑے سخت احکامات ہیں۔ تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ قرآن میں نے تو نہیں نازل کیا، قرآن تو اللہ نے نازل کیا ہے، مجھ پر نازل کیا ہے، میں خود اس قرآن کو فالو کرنے والا ہوں، میرا کوئی اختیار نہیں ہے اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلی کرنے کا۔ اور باقی یہ مکہ والوں نے کہا کہ اگر پھر آپ ہماری باتیں نہیں مانتے تو ہم آپ کو مکہ سے نکال دیں گے۔ اللہ کہتا ہے میرے محبوب آپ فکر نہ کریں، اگر یہ آپ کو مکہ سے نکال دے گی نا تو یہ بھی مکہ کے اندر چین سے بہ نہیں سکے گی، چین کے اندر رہ نہیں سکے گی۔ اور آپ دیکھیں ہجرت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا ظلم اور زیادتی کے ساتھ، 1 سال گزرا ہے، دوسرے سال بدر کے اندر سب کو نکال کے اللہ لے آیا۔ بدر کے اندر سارے مشرکوں کو، سرداروں کو، بڑے بڑوں کو نکال کے لے آیا نا، اور وہاں ان کے سر قلم ہوئے، ان کے جسموں کے ٹکڑے اڑے، اور ان میں سے 70 جو ہے قیدی ہوئے اور 70 جو ہے وہ مارے گئے۔ تو اللہ کی سنت ہے کہ جو ظلم کرتا ہے دنیا میں ہی اس کو اس کا نتیجہ جو ہے وہ دکھا دیتے ہیں، اور آخر میں ان مشرکین کا انجام جہنم ہے۔ اچھا پھر یہ کہ مکہ سے ہجرت جو ہے وہی تو تمہید بنی ہے فتح مکہ کی۔ مکہ سے نکلے مدینے میں گئے، مدینے پہنچے، وہاں جا کے اپنے آپ کو منظم کیا، ایک طاقت بنی، اور اسی طاقت کے ساتھ پھر دوبارہ حملہ آور ہوئے تو مکہ کو فتح کر لیے۔ تو اب جب ایک وقت میں مسلمانوں کو ظاہر ہے کہ بڑا دکھ ہو رہا تھا، اللہ کے رسول جب نکل رہے تھے مکہ سے تو آپ نے مکہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے جو ہے وہ آپ نے کہا کہ مکہ تو مجھے بڑا محبوب ہے، لیکن تیرے رہنے والے بڑے ظالم ہیں، انہوں نے میرا رہنا مشکل کر دیا ہے، اور مجھے مجبوراً تجھے چھوڑ کے جانا پڑ رہا۔ ٹھیک ہے نا، اپنا جائے وطن، اپنا جائے پیدائش جو ہے وہ کس کو عزیز نہیں ہوتا۔ تو بہرحال لیکن 1 سال کے بعد ہی اللہ نے دوبارہ لوٹا دیا، اور پھر فاتح کی حیثیت سے، اور وہی لوگ مجرموں کی حیثیت سے سامنے کھڑے تھے۔
مطلب ہے کہ جو غزوہ بدر ہے اس سے فتوحات کا آغاز ہوا، مکہ فتح تو جا کے 8 ہجری میں ہوا ہے نا، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر آگے تو پھر فتوحات ہی فتوحات ہیں، اور 8 ہجری کو مکہ فتح ہو جاتا۔ جی رکوع نمبر 10 جو ہے اس میں پھر کلیئر کٹ بتایا گیا ہے کہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ جو ہے وہ قرآن ہے، اصل معجزہ قرآن ہے۔ باقی جتنے بھی معجزات نبیوں اور رسولوں کو ملے ان کی زندگی کے ساتھ تھے، جب وہ زندہ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا اور عصا ان کی زندگی میں وہ ان کے ساتھ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی جتنے بھی معجزات ملے وہ زندگی میں اللہ نے ان کی تائید و نصرت کے لیے جو ہے وہ نازل فرمائے، لیکن قرآن مجید ایسا معجزہ ہے جو تا قیام قیامت، یعنی قیامت تک جو ہے یہ معجزہ قائم و دائم رہے گا اور اللہ اس کی حفاظت فرما رہا ہے۔ تو اصل معجزہ تو اللہ کے رسول کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قرآن مجید ہے۔ اسی لیے کہا گیا، اللہ کہتے ہیں قل اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ اگر ان کو کوئی شک ہے تو ان کو چاہیے کہ یہ سب انسان اور جن مل کر جو بھی مخالف ہیں وہ کوشش کر لیں اس جیسا قرآن بنا کے لے آئیں، نہیں لا سکیں گے اگرچہ سارے ان کے مددگار بھی آ جائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے۔ اچھا، اس سے اگلا رکوع جو ہے اس میں پھر بتایا گیا کہ رسول ہی اصل رول ماڈل ہوتے ہیں اپنی قوم کے لیے۔ مکہ والے کہتے تھے کہ یہ انسان ہے، یہ ہمارے لیے رول ماڈل کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر دنیا میں بسنے والے انسان نہ ہوتے، کوئی اور مخلوق ہوتے تو ہم بھی کوئی اور مخلوق میں سے نبی بھیجتے۔ جب روئے زمین پر بسنے والے انسان ہیں تو انسانوں کے لیے رول ماڈل بھی انسان ہی ہو سکتا ہے۔ انسان انسانی فیلنگ سے واقف ہوتا ہے، انسانی رشتوں سے واقف ہے، ان کے حقوق سے واقف ہے، خوشی غمی سے واقف ہے، لہذا رول ماڈل ہوگا تو وہی ہو سکتا ہے۔ انسانوں کے لیے کسی اور مخلوق میں سے کسی نبی کا ہونا یا رسول کا ہونا وہ ان کے لیے اتمام حجت نہیں ہو سکتی، وہ ان کے لیے رول ماڈل نہیں ہو سکتا۔ رکوع نمبر 12 کے اندر قوم بنی اسرائیل، یہی جو جیوز ہیں، ان کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دی تھیں، بڑی بڑی نشانیاں، لیکن قوم بنی اسرائیل نے اور فرعون والوں نے ماننے سے انکار کیا۔ فرعون نے اور اس کے ساتھیوں سے ماننے سے انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے فرعون کو لاؤ لشکر سمیت غرق کر دیا۔ آخر کتنے معجزات دیکھنا چاہتے، ایمان نہیں لاتے۔ معجزہ صرف ان کا ایک مطالبہ ہوتا ہے نبی کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے، باقی یہ معجزہ دیکھ کر کوئی ایمان نہیں لاتا۔ نبی کی سیرت اور کردار اور نبی کی دعوت یہ ہوتی ہے، اس کے اندر اگر جان ہے، ظاہرہ نبی کی دعوت میں جان نہیں ہوگی تو اور کس میں؟ یعنی وہ ایک جو دعوت ہوتی ہے وہ انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے اور انسان کو جو ہے وہ اس کے ذریعے سے حق قبول کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ آخر میں پھر اس رکوع کے کہا گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو جس نام سے بھی پکارو سارے اچھے نام اسی کے ہیں۔ یہ سورہ جو بنی اسرائیل ہے اس کے اندر کہا گیا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ہی کے اچھے نام ہیں، اس کو جس نام سے بھی پکارو۔ آپ سبحان اللہ کہیں، آپ الحمدللہ کہیں، آپ جو ہے وہ اللہ کے صفاتی نام جو 99 نیمز جو ہیں احادیث کے اندر آئے ہیں اور عام طور پر قرآن مجید کے شروع میں لکھے ہوتے ہیں، ان میں سے جس نام سے بھی پکارو وہ سارے اللہ کے صفاتی نام ہیں، اور باقی اس کے علاوہ بھی ہر اچھا نام اللہ ہی کا ہے۔ یہ سورہ کہف کا آغاز ہو رہا ہے اور سورہ کہف جو ہے اس کی بہت ساری فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، خاص طور پر اس کو جمعے کے دن اگر تلاوت کیا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک جمعہ سے لے کے دوسرے جمعہ تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے نور سے بھر دیتا ہے، اس کے راستے کو، اس کو سر سے لے کے پاؤں تک نور سے بھر دیتا ہے، اور وہ دجال کے فتنوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تو گویا کہ دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اور اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دینے کے لیے اس سورت کی تلاوت جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ بعض احادیث میں یہ بھی ہے کہ صرف اس کی اگر 10 آیات شروع کی یا 10 آخر کی وہ تلاوت کر لی جائے تو تب بھی اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے اہل ایمان کو محفوظ رکھے گا جو بھی اس کی تلاوت کرے گا۔ اب اس کے شروع میں بھی قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور قرآن مجید کی عظمت جو ہے اس کے بارے میں بیان ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا۔ اب اس میں ایک تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے، دوسرا یہ کہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ اللہ نے اس کے اندر کوئی کجی نہیں رہنے دی، اس کے اندر کوئی کجی نہیں، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے اس کو، اور جو لوگ بھی حق کے راستے پر چلنا چاہتا ہے اور ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے اسے اس قرآن کی تعلیمات کو فالو کرنا چاہیے اور اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ باقی یہ کہ دنیا کے بارے میں فرمایا کہ ما علی الارض زینۃ لہا،
جو کچھ بھی زمین کے اوپر ہے یہ سب کچھ دنیا کا ساز و سامان ہے، یہ اس کی زینت ہے۔ ما علی الارض زینت اللہ لنبلوکم ایکم احسن عملا، اور یہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ تمہاری آزمائش کے لیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرۃ، یہ دنیا میٹھی ہے، سرسبز و شاداب ہے۔ ان اللہ مستعملکم فی، اللہ تمہیں اس میں استعمال کر رہے ہیں اور پھر دیکھ رہے ہیں فینظر کیف تعملون، کہ تم کیسے عمل کرتے ہیں۔ اللہ نے تمہیں اس میں استعمال ہونے کے لیے چھوڑ دیا ہے کہ جاؤ میری دنیا، نعمتوں بھری دنیا تمہارے سامنے، کھاؤ پیو، لیکن اپنے خالق اور مالک کو یاد رکھو، اس کا شکر ادا کرو، اس کے فرما بردار رہ کر زندگی گزارو۔ انسان نعمتوں میں گم ہو گیا، نعمتوں میں کھو گیا، اتنا کھو گیا کہ اپنے مالک و خالق کو بھول گیا، اور اس کے نتیجے میں وہ اللہ سے غافل ہو گیا۔ اچھا پھر جو ہے وہ اسی رکوع کے اندر، اگلے رکوع کے اندر رکوع نمبر 2 جو ہے، اس میں اصحاب کہف کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ کہ جس بات کو آپ حق سمجھتے، اب چند نوجوان تھے ان کے دور میں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بہت پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک ظالم بادشاہ تھا اور وہ زبردستی لوگوں کو عیسائی اپنا جو ہے وہ اپنے دین کی طرف مائل کرتا تھا اور شرک کی دعوت دیتا تھا۔ اپنے دین کی طرف مائل کرنا، شرک کی دعوت دینا، لوگوں کو جو ہے وہ شرک کرنے پر آمادہ کرنا۔ تو یہ چند نوجوان تھے کہ جنہوں نے محسوس کیا کہ اللہ تو وہ ہے کہ جو سب کا خالق ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا، یہ جن کی طرف ہمیں بلا رہا ہے وہ معبود نہیں ہو سکتے، وہ رب نہیں ہو سکتے، وہ الہ نہیں ہو سکتے۔ لہذا انہوں نے بادشاہ کے دربار میں توحید کا ڈنکا بجایا، توحید کا نعرہ بلند کیا۔ تو بادشاہ نے انہیں کہا کہ میں تمہاری جوانی پر ترس کھا کے تمہیں کچھ مہلت دے رہا ہوں، اگر ہو سکے تو تم جو ہے وہ اس پہ غور و فکر کرو، ورنہ پھر میں فیصلہ سناؤں گا کہ میں نے تمہارے بارے میں کیا کرنا ہے۔ اب اس کے بعد پھر ان جوانوں نے اللہ سے دعا مانگی، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے اللہ ہماری مدد اپنی جناب سے کر، آتنا من لدنک رحمہ، اے اللہ اپنی رحمت خاص سے ہمارا ہاتھ تھام لے، ہماری مدد فرما، اور ہمیں جو ہے وہ ہدایت کے راستے پر قائم و دائم رکھ۔ اگر تو نے ہمیں ہدایت کا راستہ جو ہے وہ سجھا دیا ہے تو اس پر ہمیں ثابت قدم رکھنا، ایسا نہ ہو کہ اس ظالم کے ظلم سے ہم جو ہے وہ گھبرا کر جو ہے وہ پھر پسپائی اختیار کر لی یا کچھ اور ہو جائے۔ اور پھر باہم انہوں نے مشورہ کیا کہ دیکھو ہے بڑا ظالم، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بہتر ہے کہ ہم کسی جگہ پناہ لے لیں۔ پھر وہ باہر نکلے اپنی بستی سے اور گاؤں سے، اور آس پاس بھی کچھ پہاڑیاں تھیں، اس کے اندر کوئی غار تلاش کیا اور اس میں جا کر انہوں نے پناہ لی، اور پھر نتیجتاً اللہ نے ان کے اوپر موت طاری کر دی۔ وہ موت نیند کی حالت میں تھی، اور پھر آگے رکوع میں آتا ہے کہ 309 سال تک وہ غار میں نیند کی حالت میں رہے، اور اللہ سوتے میں ہی ان کو کروٹیں دلواتا رہا، ان کی حفاظت فرمائی، اور سوتے میں ہی ان کی خوراک اللہ کا ذکر تھا۔ اللہ نے مطلب ان پر موت اس طریقے کی کہ گہری نیند سو گئے، 309 سال تک موت ان کے اوپر طاری ہو گئی، لیکن جسموں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ جو بالکل مر جاتا ہے اس کا جسم گل سڑ جاتا ہے، اللہ نے ان کے جسموں کو محفوظ رکھا، اس لیے کہ انہیں دوبارہ اٹھانا تھا۔ دوبارہ اٹھانا کیوں ضروری تھا؟ ایک تو یہ ہے کہ جس بادشاہ کا دور تھا نا، اس کے اندر کفر اور شرک تھا، ظلم تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ لوگ آخرت کے منکر بھی تھے۔ اب جس دور میں پھر دوبارہ جب اللہ نے انہیں اٹھایا تو اس کے نتیجے میں پھر لوگوں پر یہ واضح ہو گیا کہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پر قادر ہے۔ اگر 309 سال بعد اٹھا سکتا ہے تو 1000 سال بعد بھی اٹھا سکتا ہے، 2000 سال بعد بھی اٹھا سکتا ہے۔ تو اس میں یہ ایک لیسن تھا ان سب کے لیے۔ اور پھر یہ کہ انسان کا توکل اور اعتماد جو ہے وہ وسائل پر نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ دیکھیں نہتے تھے، خالی ہاتھ تھے، لیکن یہ ہے کہ اللہ نے ان کی مدد کی، انہیں محفوظ رکھا، 309 سال تک ان کی حفاظت فرمائی، اور ان کو وہ فطرے کا سارا دور گزر گیا۔ پھر جب دوبارہ اللہ نے اٹھایا تو اس وقت کوئی نیک اور صالح انسان تھا جو مطلب ہے کہ اس کا دور آ چکا تھا۔ تو بہرحال وہ اب ساری واقعات اس کی جو ہے وہ تفصیل نہیں آ سکتی۔ اس کے بعد رکوع نمبر 5 کے اندر 2 دوست ہیں، ان کا ذکر ہے۔ ایک دنیا دار تھا، ایک دیندار تھا۔ جو دنیا دار تھا اس کو اللہ نے بڑے مال و اسباب سے نوازا تھا، اس کے بعد زمینیں تھی، باغات تھے، لیکن وہ خالص دنیا دار تھا۔ جو دیندار تھا وہ بڑا نیک تھا، وہ اس کو جا کے سمجھاتا رہتا تھا کہ بھائی تم اتنا ان کے اندر مگن ہو گئے ہو، کم سے کم جس نے تمہیں دیا ہے، یہ ساری دنیا کی نعمتیں دی ہیں، یہ باغات، یہ زمینیں، یہ پھل، اس کو یاد رکھو، اس کی عبادت کرو، ورنہ ایسا ہوگا کہ اگر اللہ ناراض ہوا تو عذاب آ جائے گا اور یہ سارا باغ جل کے ختم ہو جائے گا۔
کہتا نہیں نہیں، مجھے اس طرح کی باتوں سے نہ ڈراؤ، میرا باغ اتنا جاندار ہے، اتنے صحت مند پودے ہیں، اتنا پھل دینے والا ہے، اس پر کوئی آفت نہیں آ سکتی۔ اور دیکھو میں نے کھجوروں کی باڑ لگا دی ہے تیز طوفان سے اور ہوا کی سردی سے بچانے کے لیے اور ہوا کی گرمی سے بچانے کے لیے۔ تیز ہوا اور ہوا کی سردی اور ہوا کی گرمی، یہ تین چیزیں ہیں جو فصلوں کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ تو کھجور کی باڑ لگا دی ساری زمین کے گرد کہ کھجور ہوا کے پریشر کو روکے گی، اور کھجور کا درخت بڑا قداور ہوتا ہے، اور پھر گرمی کی لو کو روکے گا، اگر سردی کا موسم ہوگا لو کو اس کو سردی کو روکے گا، لہذا میرا باغ محفوظ ہے۔ اور دیکھو میں نے نہر بھی نکالی ہوئی ہے، باغ کو پانی بھی مل رہا ہے، یہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ لہذا ایک دن بڑے وہ اتراتا ہوا تکبر کے انداز میں اپنے دنیا دار دوست کو باغ میں لے کر گیا، آؤ میں دکھاتا ہوں، اور جب وہاں پہنچا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ رات کو اللہ کی طرف سے عذاب آیا اور سارا باغ چٹکیل میدان میں تبدیل ہو گیا، ایک ایسی ہوا چلی کہ جس کے ساتھ سارا باغ اس کا جل کے بھسم ہو گیا۔ پھر جو ہے وہ پٹتا ہے، روتا ہے، لیکن اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد دنیا کا مال جو ہے دنیا کے اندر ہی رہ جاتا ہے۔ جو اللہ کو بھلا دیتا ہے اور اللہ کو نظر انداز کر دیتا ہے، ظاہر ہے کہ پھر اس کو ایسے حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے پھر اگلے رکوع کے اندر بتایا گیا کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے اس کی حقیقت بھی اسی طرح، اور اس کے اندر جو بھی نعمتیں ہمیں ملی ہیں ان کی حقیقت بھی اسی طرح ہے۔ یہ دنیا کی نعمتوں کے اندر اتنے گم ہو کر نہ رہ جاؤ، اور اپنے رب کو کسی بھی انداز میں بھولو نہیں، ہر حال میں اس کو یاد رکھو۔ پھر آگے اسی سورہ مبارکہ کے اندر 7ویں رکوع میں قصہ آدم و ابلیس آتا ہے، اور قصہ آدم و ابلیس کے اندر جو ہے وہ بتایا گیا کہ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جو ہے نا شیطان وہ جنات میں سے تھا، اس لیے اس نے اللہ کا حکم توڑا، اس نے اللہ کی نافرمانی کی، وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ عام طور پہ یہ ذہن میں آ جاتا ہے کہ اگر وہ فرشتوں میں تھا اور ان کے بالکل ساتھ رہتا تھا تو اس نے اللہ کا حکم کیوں توڑا؟ تو یہاں اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ جن جو تھا وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، بلکہ وہ شیطانوں میں سے تھا، اور اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اور اس لیے وہ اللہ کی نظروں میں قیامت تک کے لیے لعنتی بن گیا۔ آگے کچھ ایسی باتیں ہیں جو جسے کہتی ہیں نا کہ تکوینی علوم کی بات ہے، ایک ہے شرعی علوم، ایک ہے تکوینی علوم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات اللہ کرواتے ہیں حضرت خضر سے۔ حضرت خضر کو اللہ نے دیا تھا شریعت کا علم، اور حضرت خضر کو دیا تھا حضرت موسیٰ کو شریعت کا علم، اللہ کے نبی اور رسول تھے۔ حضرت خضر کو دیا تھا تکوینی علوم۔ تکوینی علم، تکوینی علم وہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، یعنی یہ پوری کائنات کا جو نظام چل رہا ہے اور جو پردے میں جو کمانڈز ہیں ان کو جو جانتا ہے کہ اللہ نے کس کو کیا حکم دیا، کیسا حکم دیا، اور کس وقت کیا ہونے والا ہے۔ عام طور پہ اسے غیب کا علم بھی کہہ لیتے ہیں، لیکن تکوینی علم کہ یعنی جس طرح سورج ہے، اس کو اللہ کا حکم ہے کہ بس اس میں مشرق سے نکلنا مغرب میں چلنا، اب وہ ایک کمانڈ دے دی گئی، اب اس کے مطابق وہ چل رہا ہے۔ اسی طرح باقی سارا نظام قدرت جو ہے وہ تکوینی علوم کے تحت چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی کچھ حقائق واضح کرے، لہذا موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم چلو اور ایک ایسی جگہ پر پہنچو جہاں دو دریا آپس میں مل رہے، وہاں میرا ایک نیک بندہ ہوگا، اس کا نام خضر ہے، اس کی مجلس جو ہے اس کی صحبت اختیار کرو، تو وہاں تم جو ہے اس کے ساتھ کچھ وقت گزارو۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، وہاں پہنچ گئے، خضر سے ملاقات ہو گئی۔ خضر نے کہا کہ دیکھو اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو شرط یہ ہے کہ اعتراض نہیں کرنا کسی بات پر، اعتراض نہیں کرنا کسی بات پر، خام خواہ کے سوالات نہ اٹھانا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت ہے، اور صاحب شریعت آدمی جب بھی کوئی شریعت کا حکم پامال ہوتا ہوا دیکھتا ہے وہ تو نہیں چپ کر سکتا۔ لہذا پہلا واقعہ یہ پیش آیا کہ وہ چل رہے تھے تو آگے دریا آ گیا، دریا میں کشتی تھی، کشتی میں وہ جب سوار ہوئے تو وہ خضر نے جس کشتی میں سوار تھے اسی کا ایک تختہ توڑ دیا، ایک تختہ توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے رہا گیا، کہنے لگے یہ کشتی کیوں توڑ دی تو نے؟ کیا سب کو ڈبو کے مارنے کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا میں نے کہا نہیں تھا چپ رہنا، بولنا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اچھا ٹھیک ہے آئندہ نہیں میں بولوں گا۔ اب پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات آگے چلے تو کچھ بچے کھیل رہے تھے، ان میں سے ایک بچے کو پکڑا اور قتل کر دیا۔ موسیٰ یہ تو نے کیا کہا؟ ایک ناحق انسان کا قتل کر دیا۔ اس نے کہا میں نے کہا تھا سوال نہیں کرنا، تو پھر سوال کر رہا ہے، اچھا چلو ٹھیک ہے ایک موقع مجھے اور دے دیں، میں پھر جو ہے وہ نہیں کرتا۔ آگے چلے تو جس بستی میں پہنچے انہوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کیا، انہیں کھانا تک نہیں کھلایا، اور یہ ان کو بھوک لگی ہوئی تھی، پیاس لگی ہوئی تھی، یہ مسافر تھے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ۔ جب وہاں بستی میں ہی ابھی تھے، اچانک نظر پڑی کہ ایک دیوار گرنے والی،
حضرت خضر آگے بڑھے اور انہوں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر غصے میں آ گئے، کہنے لگے یہ کیا کیا، ان آدمی یہ تو اتنے بدبخت ہیں، انہوں نے ہمیں کھانا تک نہیں دیا، پانی تک نہیں پوچھا، اور تم نے ان کی دیوار سیدھی کر کے ان کو نقصان سے بچا لیا، گرنے دیتے تو تمہیں کیا۔ اور کہتا میں نے کہا نہیں تھا کہ تجھ سے جو ہے وہ صبر نہیں رہے گا، چپ نہیں رہ سکے گا تو، لہٰذا اب میں تجھے وضاحت کر دیتا ہوں اور اس کے بعد ہمارے راستے الگ ہیں۔ اور پھر انہوں نے وضاحت اس طرح کی کہ دیکھو جو پہلے کشتی میں نے عیب دار کر دی تھی ایک تختہ توڑ کے، اصل میں وہ جس طرف جا رہی تھی وہاں ایک ظالم بادشاہ تھا، اور مجھے پتا تھا کہ وہ سب کی کشتیاں پکڑ کے اپنے لشکر میں شامل کر رہا ہے، میں نے اس کو عیب دار بنا دیا تاکہ یہ عیب دار سمجھ کے چھوڑ دے گا تاکہ اس غریب کی روزی لگی رہے۔ اچھا، وہ جو بچے کو قتل کیا وہ بچہ بڑا ہو کے بدبخت بننے والا تھا اور اپنے ماں باپ کے لیے ذلت و رسوائی کا سبب بننے والا تھا۔ مجھے معلوم تھا تکوینی علم کے ذریعے سے، میں نے اس کو قتل کر دیا تاکہ اللہ ان والدین کو نیک اولاد دے اور اس سے ان کی جان چھوٹ جائے، تو یہ والدین کے لیے مستقبل کے حوالے سے ایک مصیبت بننے والا تھا۔ اور تیسرا جو میں نے وہ دیوار کو سیدھا کیا وہ اصل میں 2 بچوں کا وراثت کا مال ان کے باپ نے اس دیوار کے نیچے کھڈا نکال کے دفنایا ہوا ہے۔ اب اگر وہ دیوار گر جاتی وہ وراثت کا مال ظاہر ہو جاتا اور یتیموں کا مال لوگ لوٹ لیتے، ابھی بچے چھوٹے ہیں، تو میں نے دیوار کو سیدھا کر دیا کہ بچے جب بڑے ہوں گے پھر دیوار گرے گی تو وہ سنبھال لیں گے، ابھی ان کا نقصان ہونے کا ڈر تھا، تو اس لیے یہ تینوں واقعات پیش ہے۔ اب وہ تکوینی علم تھا، وہ خضر جانتے تھے، موسیٰ نہیں جانتے تھے، موسیٰ شرعی حکم لگانا جانتے تھے، شریعت کا حکم یہ، شریعت کا حکم یہ، لہذا اس لیے وہ ہر بات پر سوال جو ہے وہ اٹھاتے گئے۔ آگے ہے آخری رکوع کے اندر ذوالقرنین کا واقعہ۔ ذوالقرنین ایک نیک انسان اور نیک بادشاہ تھا، اس نے 3 سفر کیے ہیں، اور وہ ایک مغرب کا سفر کیا، ایک مشرق کا کیا، ایک شمال کا کیا، اس طرح اس نے 3 سفر کیے، اور جہاں بھی وہ پہنچا اس نے وہاں جا کے لوگوں کو کہا کہ اگر تم اللہ کی اطاعت کرتے رہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور لوگوں پر ظلم نہ کرو تو بس میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، تو گویا کہ اس نے حسن سلوک کا مظاہرہ کیا۔ اب یہاں لیسن یہ ہے کہ اگر اللہ کسی کو طاقت دے تو اسے ظلم نہیں کرنا چاہیے، اس سے بڑا بادشاہ قرآن مجید میں اس سے کسی بڑے بادشاہ کی مثال نہیں دی گئی، وہ اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ اس نے دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک اور پھر تیسرے کونے تک جو ہے وہ سفر کیا، اللہ نے اسے اتنی بڑی بادشاہت سے نوازا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اعتدال، وہ عدل پسند تھا اور انصاف کرنے والا تھا۔ اور آخری رکوع جو ہے سورہ کاف کا، اس کے اندر پھر جو ہے وہ اللہ کی صفات کا ذکر ہے، اور جو لوگ کفر اور شرک کی زندگی گزارنے والے ہیں ان کو ان کا انجام بتایا گیا ہے کہ وہ آخرت میں خسارے میں رہیں گے، اور دنیا میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ کافروں کے اعمال تو اس قابل بھی نہیں ہوں گے کہ قیامت کے دن ان کے لیے ہم جو ہے اس کے لیے کوئی ترازو لگائے اور ان کو تولے۔ ہاں البتہ جو نیک لوگ ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، ان کے اعمال کا وزن ہوگا، وہ تولے جائیں گے اور اللہ ان کو اس کا پورا پورا اجر و ثواب دے گا۔ سورہ مریم ہے، میں اس کے بھی رکوع کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، آگے اس کی میں وجہ بھی تھوڑی سی بیان کر دوں گا۔ سورہ مریم جس طرح کے نام سے ظاہر ہے، اس کا جو پہلا رکوع ہے اس میں ایک ہدایت اور رہنمائی ہے۔ انسان زندگی کے کسی بھی سٹیج پر ہو وہ اللہ سے مانگ کر محروم نہیں رہتا، اور مثال کے طور پر حضرت زکریہ علیہ السلام کا واقعہ پیش کیا گیا۔ حضرت زکریہ بوڑھے ہو چکے تھے، بیوی ان کی بانجھ تھی، ان کے اولاد نہیں، انہوں نے اللہ سے بڑھاپے میں دعا کی تو اللہ نے اس رکوع کے اندر ان کو یحییٰ کی بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انہیں یحییٰ جیسا نیک اور صالح بیٹا عطا فرمائے گا۔ دوسرے رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کنواری تھی، جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے بیٹے کی بشارت دی، انہوں نے کہا میرے بیٹا کیسے ہوگا، مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے اور ایسے ہی ہوگا، یعنی اللہ کے کلمہ سے، کن فیکون جو کلمہ ہے اس کے ذریعے سے اللہ کی شان کے ساتھ معجزانہ طور پر بیٹا ہوگا۔ بالآخر حضرت مریم کے بیٹا ہوا، اور وہ بیٹے کو گود میں لے کر جب اپنی قوم کی طرف آنے لگی تو اب ان کے ذہن میں یہ سوال تھا کہ قوم تو مجھے پریشان کرے گی، اور لوگوں نے طرح طرح کے سوال اٹھائے۔ پھر جبریل ایک دفعہ آئے اور آ کے کہا کہ آپ نے کسی بات کا جواب نہیں دینا، آپ نے اپنی گود میں جو بچہ ہے اس کی طرف اشارہ کر دینا ہے، اور وہ بچہ خود بولے گا اور جواب دے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، جب مریم سلام اللہ علیہا حضرت عیسیٰ کو اپنی گود میں لے کے اپنی قوم کی طرف آئی، اور قوم کے لوگوں نے یا اخت ہارون ما کان امک بغیہ، کہ تیری ماں کوئی معاذ اللہ بد کردار نہیں تھی، اور تیرے بھائی بڑے نیک تھے، اور تو نے یہ کیسے کیا، اور تیرے یہ بچہ کیسے ہو گیا۔ حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا، بچہ ماں کی گود میں بول اٹھا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیہ، اور مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اب بچہ ماں کی گود میں بول پڑے،
چند دن کا بچہ، تو ظاہر ہے کہ سب خاموش ہو گئے کہ مارے جائیں گے، اب اس سے آگے بول نہیں سکتے، یہ تو کوئی معجزہ ہے اور یہ اللہ کی خاص مدد اور نصرت ہے۔ اس کے بعد پھر آگے جو ہے وہ 5ویں رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ ہے کہ انہوں نے اپنے والد کو کس طریقے سے توحید کی دعوت دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو مختلف انداز میں، ابا جان آپ ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ ابا جان یہ شیطان کی پیروی ہے، ابا جان آپ ان کو چھوڑ دیں، یہ نہ لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، یہ نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ آپ کے کسی کام آ سکتے ہیں۔ ابا جان آپ میری پیروی کیجئے، آپ کو میں ہدایت کا راستہ سجاتا ہوں، اور اللہ وحدہ لا شریک ہے، آپ شرک سے بعد آ گئی۔ یعنی ایک فرما بردار اور نیک بیٹا جس طرح اپنے والد کی خوشامد کرتا ہے اور اس کو انتہائی ادب کے دائرے میں رہ کر توحید کی دعوت دیتا ہے اور ایمان کی دعوت دیتا ہے، لیکن باپ چونکہ مشرک تھا، اس نے بڑی سختی کے ساتھ کہا یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر تو باز نہ آیا اس طرح کی باتوں سے تو میں تجھے جو ہے وہ یہاں سے نکال دوں گا اور تجھے میں پتھر مار مار کے جو ہے وہ سنسار کر دوں گا، لہذا تو میرے آنکھوں سے دور ہو جا اور چلا جا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ ایک امتحان تھا کہ والد مسلمان نہیں ہوا، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر لبیک نہیں کہا، بلکہ اس نے جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو گھر چھوڑنا اور باپ کو چھوڑنا گوارا تھا، لیکن اللہ کی توحید پر انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ اور پھر اسی سورہ مبارکہ کے آخری رکوع کے اندر جو ہے وہ بتایا گیا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا شرک ہے، سب سے بڑا شرک ہے۔ جو لوگ بھی کسی کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں نا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، قریب ہے کہ زمین پھٹ جائے، قریب ہے کہ اللہ کی طرف سے ان پر کوئی عذاب آ جائے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ اور جن لوگوں نے بھی یہ اس طرح کا جرم کیا، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ کے مقابلے میں کسی کو مانا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا اور دنیا کے اندر انہیں نشان عبرت بنا دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت، تمام انبیاء رسول کی دعوت توحید کی دعوت، اطاعت اور فرما برداری کی دعوت اور نجات کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی ہم دین کی جو باتیں بھی یہاں مطالعہ کر رہے ہیں ان کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔